داخلہ شیخ رشید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا. جس طرح کا فلسطین کے معاملے پہ پاکستان کی جانب سے ریاکشن سامنے آیا ہے وہ ٹھیک ہے؟ فلسطین سکتی ہے ساری اسلامی دنیا میں. یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب. اگر یہ جنگ اسلامی دنیا میں پھیل سکتی ہے تو کیا اسرائیل اپنے ٹارگٹس کو اور زیادہ بڑھائے گا؟ وہ شام، لبنان، اردن اس طرف بھی بڑھ سکتا ہے، سعودی عرب بھی سامنے ہے. یہ سارا کچھ آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ اور آگے اسلامی دنیا میں جا سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی تو اسرائیل کے اندر بھی یہودی ورسز عرب جو ہے ایک بہت بڑے حالات میں اور کئی ان کے شہروں میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، اور یہ لبنان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، شام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس جنگ کے بڑھنے کے امکانات بھی ہیں کیونکہ فلسطینی قوم کے ساتھ جس طرح وہ اپنا کیس لڑتے ہیں دنیا میں وہ بڑا کمال کا لڑتے ہیں. 150 ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، بچے، میڈیا، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اسرائیل کے اس قدم کو کرٹیسائز نہ کیا جا رہا ہو اور اس کو پوری نظر سے دیکھا جا رہا ہو. تو میرے نزدیک جو ہے یہ بات بڑھ سکتی ہے، اور لیٹس سی سنڈے کو، کل سنڈے ہے، اقوام متحدہ میں کیا کرتے ہیں یہ سپر پاورز جو ہیں. تو 45 ممالک کی ایک فوج تیار کی گئی تھی، وہ بھی کچھ رول پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیں وہ 45 ممالک کی فوج فلسطین کے لیے نہیں تیار کی گئی. وہ کوئی 45 ممالک کی فوج کو صرف ہمارا ایک جنرل ہیڈ کر رہا ہے. اس میں ہماری پارٹیسپیشن جو ہے وہ 45 فوجوں والی نہیں ہے. ہمارا ایک جنرل اس کو اپنے ایکسپیرینس اور اپنے تجربے کی وجہ سے ہیڈ کر رہا ہے، جنرل رئیس صاحب. اور وہ 45 فوجی جو ہیں وہ کسی اور کام کے لیے ہیں ملکوں کے، وہ اس کام کے لیے نہیں. اچھا، وہ اور کام ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو کام ہوگا ہی. اگر اس دفاع کے علاوہ کوئی کام ہو سکتا ہے، یعنی کہ فلسطین کے دفاع کے یا کسی بھی اسلامی ملک کے خلاف ہونے والی جارحیت کے علاوہ کوئی اور بھی اسائنمنٹ ہو سکتا ہے، تو وہ تو شاید حکومتیں زیادہ بہتر جانتی ہوں گی. لیکن اگر حزب اللہ کی طرف سے اور اگر شام کی طرف سے، لبنان کی طرف سے پیش قدمی ہوتی ہے اسرائیل کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا تھا، تو کیا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ کا دائرہ بڑھ سکتا ہے، وسیع ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دنیا اسلام میں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں ایران کی پارٹیسپیشن کتنی ہوتی ہے، کیونکہ اسرائیل اپنے لیے ایک راہ ہموار کر رہا تھا جو اس حملے کی وجہ سے ساری خراب ہو گئی. اور بہت سارے لوگ اسرائیل کے بارے میں، اس کی فضائی سروس کے بارے میں اور اس کی معاملات کے بارے میں ایک مختلف سوچ رکھتے تھے، اور اس کی جو اس نے ایک دن میں 1,000 بم گھیرے ہیں. اب وہاں جو اسلامی دنیا کے اندر کا ماحول ہے وہ اسرائیل کے بڑے خلاف ہے، اور جو اسرائیل کا ایک لمبا منصوبہ تھا کہ اپنے لیے اسلامی دنیا میں کچھ جگہ بنا سکے گا وہ ناکام ہو. شیخ صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی پھر کہ اسلامی دنیا میں اسرائیل کے خلاف ایک ماحول پایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہم یہ سمجھیں کہ حکمران اشرافیہ اسلامی دنیا کی ایک طرف ہے اور اسلامی دنیا کے مسلمان عام آدمی جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں. آپ اسی طرح سے سمجھا رہے ہیں بات کو؟ دیکھیں آپ بہتر سمجھتے ہیں، دنیا میں اسلامی ملکوں میں لوگوں کی رائے بعض ملکوں میں پاکستان نہیں ہے. پاکستان میں عوام اور قیادت کی سوچ ایک ہے، خواہ وہ اپوزیشن ہے اور خواہ وہ حکومت ہے. لیکن دنیا عالم اسلام میں بعض حکمرانوں کی سوچ جو ہے ان کے عوام سے 100% نہیں ملتی، فاصلے سے ملتی ہے. سو میں اپنے ملک کے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی قوم باہمی طور پر اور اتفاق رائے سے خواہ وہ اپوزیشن میں یا حکمرانی میں وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور اسرائیل مخالف. اچھا، ایران کا جو کردار ہوگا اگر یہ پھیلاؤ ہوتا ہے، اگر یہ بڑھ جاتی ہے، اور ایران نے جس طرح سے پچھلے دنوں یہ جو کلوز بن رہے تھے کہ سعودی عرب اور ایران کے ساتھ تعلقات ہوں، پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا تھا، ان کے آپس میں روابط ہو رہے تھے، یہ روابط آگے بڑھ سکتے ہیں یا ڈسٹرب ہو سکتے ہیں فلسطین کی صورتحال کی وجہ سے؟ فلسطین کی صورتحال کے باوجود بھی بڑھ سکتے ہیں. اور دیکھیں پر دنیا میں کون رہ گیا؟ لیبیا تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا. پاکستان کی فوج اور ایک ترکی کی فوج ہے، اور اگر پاکستان، ترکی اور ایران مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں تو یقیناً سعودی عرب جو ہے OIC کا اس وقت اس نے اجلاس بلایا ہے، تو یہ سارے لوگ مل بیٹھ کے 1-2 دن کی بات ہے، ایک بہتر پالیسی لے لیں. یہ آپ کا تصور بہت ویژنری ہے کہ اگر پاکستان، ترکی اور ایران مل کر اور اگر سعودی عرب کو بھی قائل کرتے ہیں تو ایک بڑی ڈیفنس لائن بن سکتی ہے. کیا اس طرح کی بات پاکستان کی اپنی حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں موجود ہے؟ دیکھیں
سفارتی سطح پہ تو ہم نے محمود صاحب سے فلسطین کے لوگوں سے بھی رابطہ کیا ہے، سعودی سے بھی رابطہ کیا ہے، خود افغان سے عمران خان نے بھی بات کی ہے، کچھ اور لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے. سو وی آر ویری مچ ان دی پکچر ود دی سپورٹ فار دی سپورٹ آف فلسطینیز، بٹ ویٹ اینڈ سی، لیٹس دی سپر پاور واز گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ آن سنڈے. اور او آئی سی کے حالات تو بڑے نارمل سے ہی ہوتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ اتوار کو کیا فیصلہ کرتی ہے اور چین میں اس کا کیا کلیدی کردار ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنے کے لیے ضروری ہوگا. اچھا، پاکستان نے اس سلسلے میں جو دوسرے مستقل ممبران ہیں سلامتی کونسل کے، چین ہے اور روس ہے، کیا پاکستان ان سے بھی رابطے کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا اس سلسلے میں بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں، میں روس کے بارے میں تو معلومات اتنی نہیں جانتا، فارن آفس اس پہ تبصرہ کر سکتا ہے. بطور انٹیریئر منسٹر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اور چین جو ہے انٹرنیشنل فورم پہ اس کی ایک ہی رائے ہوتی ہے اور اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہ میں جانتا ہوں. روس کے بارے میں آپ فارن آفس سے پوچھ سکتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور چین جو ہیں ہمیشہ ایک پیج پر رہے ہیں. پچھلے 50 سال کے واقعات تو یہی بتاتے ہیں کہ چین نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. موجودہ صورتحال میں ایک تو پاکستان کا اسٹینڈ اہمیت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ چین کی حمایت جو ہے وہ بھی اہمیت رکھتی ہے. آپ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا حکومت اس سلسلے میں کوئی عملی رابطے کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہ سارے باتیں رابطے کر رہی ہے تو میں نے آپ کو خبر دی ہے نا کہ انہوں نے محمود سے بات کی، فلسطین سے بات کی، اردگان سے بات کی، سعودی عرب سے بات کی. لیٹ سی، دیکھیں جو 5 مین ملک ہیں وہ سنڈے کے دن کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہی فیصلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب، اب آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ امریکہ جو ہے وہ اپنا وزن کیا اسرائیلی پلڑے سے نکال کے فلسطین کے پلڑے میں ڈال سکتا ہے؟ اگر سعودی کل اگر او آئی سی کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد پریشر بلڈ اپ اتنا ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنا جو وزن ہے وہ فلسطین کے پلڑے میں ڈال دے؟ میں نہیں سمجھتا کہ او آئی سی ایک قابل احترام ادارہ ضرور ہے، پر پریکٹیکلی ایکٹیولی اس کا کوئی اتنا اہم رول نہیں جو ہم مسلمانوں سے توقع رکھتے ہیں. اصل فیصلہ اتوار کو اقوام متحدہ میں ہی ہونا ہے، اس کی جو صورتحال بننی ہے، اور ہمیں کل کے دن انتظار کرنا چاہیے کہ وہاں کیا صورتحال بنی. ٹھیک، بہت شکریہ شیخ رشید صاحب، آپ نے بول ٹیلی ویژن کو وقت دیا.